नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मक़दम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में बहुत सारी नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हालिया पार्लिमानी इंतखाबात हार जाने वाली CM KCR की सुपुत्री के कविता को अरसे दराज बाद हरकियाती सियासत में लाते हुए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनके दाखिले को अब मुमकिन बना दिया गया है। इस मौके पर यह भी दोबारा याद दिलाया गया कि इनके भाई KTR और इनके कजिन हरीश राव पहले ही से हरकियाती सियासत में मौजूद हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। गोलकुंडा के इलाके सालेनगर कंचा में चारशंबे के रोज़ फौज के अहदेदारों ने बगैर नोटिस के वहां के मकान की बाउंड्री वॉल को तोड़ना शुरू कर दिया। इतला मिलते ही कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर फौजी अहदेदारों से बात की और इन्हतामी कार्रवाई को रुकवा दिया। तय पाया कि फौज के आला अहदेदार और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलकर सर्वे करेंगे। अगर ये सिविलियन जायदाद पाई गई तो फौज अपना क्लेम छोड़ देगी, वरना दोबारा इन्हदामी कार्रवाई करते हुए फौज उस प्रॉपर्टी को अपनी तहवील में ले लेगी। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शहर हैदराबाद में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के चलते सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के इम्तिहान के दिन टोली चौकी में वाक़े एक इम्तिहानी मरकज़ पर धावा करते हुए तलबीस शख्सी के 8 केसेस का पर्दाफाश किया और बाद तहकीक़ात के बतलाया कि मुताल्लिक़ा कॉलेज की ही इंतज़ामिया की जानिब से 5 ta 8 हज़ार की बड़ी रकम तलबा से वसूल करते हुए इनकी जगह दूसरों को पर्चा लिखने के लिए बिठाया गया था। लिहाजा कुछ मुताल्लिक़ा अफराद के साथ साथ इम्तिहान लिखने वालों को भी गिरफ्तार करते हुए केस बना दिया गया है। लेकिन IAD टुडे के हमारे सैकड़ों चाहने वालों के लिए हमारे नुमाइंदे खास ने आज इस ज़िमन में कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील से बातचीत करते हुए तलबीस शख्सी के बारे में दरियाफ्ती की तो मालूम हुआ कि इस केस में शहर हैदराबाद के ये 4 कॉलेजेस के तलबा शामिल रहे हैं। वो ये रहे न्यूसिस कॉलेज, सेंट जोसेफ जूनियर कॉलेज, न्यू रिलायंस कॉलेज टोली चौकी ब्रांच और साथ ही साथ हैदराबाद के एक मशहूर ज़माना नारायणा जूनियर कॉलेज के कुछ तलबा का भी वो सेंटर बनाया गया था। और इस सिलसिले में ख़ास बात यह है कि इन चारों कॉलेज की इंतज़ामिया ने इस मौके पर मदीना जूनियर कॉलेज बनाए जाने वाले सेंटर के खिलाफ में इस सिलसिले में तहकीक़ात पर जोर डाला है। रियासत तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज शहर हैदराबाद के मशहूर इलाके उप्पल व बोडुपल से मुताल्लिक़ा महकमे पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बहुत सारे आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास बुलाया और उन इलाकों में वक्फ बोर्ड की कीमती अराजियात के कब्जात को हटाने के लिए सभी से तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि एक ज़माना था कि हैदराबाद, दक्कन, औरंगाबाद की तकरीबन अराजियात नवाबजादे और राजे रजवाड़ों ने ख़रीद कर रख लिया था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए कब्ज़े जात भी मुसल्लमा होते गए और अब जहाँ कहीं गवर्नमेंट रिकॉर्ड पर इस्तिफ्सार किया जाता है तो सीधा सीधा यही कैफियत सामने आती है कि साहब सारा रिकॉर्ड जल गया है। समझ गए ना आप। इसके बावजूद भी बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने अब मुल्क में CAA, NRC व NPR का जोर अलग से लगा रखा है। देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। तेलंगाना मॉड के वजीर KTR की सदारत में आज GHMC के साथ साथ कुछ आला सतही शहर हैदराबाद के लीडर्स जैसे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, मेयर हैदराबाद B राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, वजीर सेहत तेलंगाना इटाला राजेंद्र, GHMC कमिश्नर DS लोकेश कुमार, आबरसानी के MD दाना किशोर वगैरह की मौजूदगी में एक ज़बरदस्त आला सतही इजलास मुनक़िद किया गया और सभी ने सर जोड़कर सोचा कि हाउ टू डेवलप हैदराबाद सिटी। यानी TRS हुकूमत के सत्ता में आने के कई सालों बाद देर आयत दुरुस्त आयत ये ख्याल तो आया। फिर भी चलिए ख्याल तो आया,
لیکن اس خیال کو تکمیل تک کیسے پہنچایا جائے گا اس کا کوئی واضح ثبوت سامنے نہیں آیا ہے۔ ویسے بھی ابھی بی جے پی نے اپنا ریاستی صدر بدل کے رکھ دیا ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ و پارلیمانی حلقے ملکاجگری کے ایم پی ریونت ریڈی، جنہیں کیس کے سلسلے میں ملوث کرتے ہوئے چلاپلی جیل میں محروس رکھ دیا گیا تھا، انہیں آج ریاستی ہائی کورٹ نے مشروط ضمانت دے دی ہے۔ نارسنگی پولیس نے حالیہ دنوں میں ایک ڈرون کیس میں انہیں 14 دنوں کا ریمانڈ کر کے اپنے نمک کا حق ادا کیا تھا۔ واضح رہے کہ اس تھوڑے سے عرصے میں انہیں 2 بار جیل کی ہوا کھلا دی گئی ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں بی جے پی کے دور حکومت میں یہاں کی کروڑوں عوام عرصہ دراز سے دیکھتی آ رہی ہے کہ جب جہاں بھی انتخابات آ جاتے ہیں، محکمہ پولیس ہو یا ملٹری کہیں نہ کہیں کسی جگہ سے بڑی مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود ضرور برآمد کرتی ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ انڈین آرمی نے متنازعہ بن جانے والی ریاست آسام کے محکمہ پولیس کی مدد سے وہاں کے کوکڑا جھار اور ادلگوری سے بڑی مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود وغیرہ کو برآمد کر بتلایا کہ شاید عنقریب وہاں کوئی تقریب کاری کی پلاننگ کی جا رہی تھی۔ واضح رہے کہ وہاں پر عنقریب BTAD انتخابات ہونے والے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر پارٹی کے کونسلر احمد کساڈی اور سینئر لیڈر طلحہ کسری نے آج شہر کے ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر بالو نائک سے ملاقات کی اور شہر کے سارے امتحانی مراکز پر کووڈ-19 کے مشتبہ ماحول میں صاف صفائی اور سینیٹیشن وغیرہ کے سلسلے میں انہیں یاد دہانی کروائی، جس پر انہوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے احکامات جاری کر دینے کی بات بتلائی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد کی مشہور زمانہ مجلس بچاؤ تحریک کے روح رواں امجد اللہ خان خالد، جنہیں باہری ممالک میں کامگار خواتین کا مسیحا بھی کہا جانے لگا ہے، آج ان کی کاوشوں سے شہر حیدرآباد کی مسقط جا کر بے بس و لاچار بن جانے والی خاتون شیخ فاطمہ بیگم کی رہائی ممکن ہو گئی ہے، جو کہ ضلع میڈچل کے بالا نگر کی ساکن بتلائی گئی ہیں۔ قصہ وہی پرانا ہے کہ گھریلو کام کاج کے سلسلے میں اس خاتون کو پہلے دبئی لے جایا گیا اور پھر وہاں سے مسقط بھیج دیا گیا، جہاں جانوروں کی طرح ان سے کام ایسے لیا گیا کہ ان کے برین میں کلوٹنگ آ گئی اور ان کی زندگی داؤ پر لگ گئی۔ لہذا شہر حیدرآباد کے حرکیاتی MBT لیڈر کی کاوشوں سے آج یہ حیدرآباد واپس ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے مشہور منڈل ظہیر آباد سے ایک دردناک خبر ملی ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے امتحان چلنے کے دوران سال دوم کے ایک طالب علم نے امتحان کے دوران نقل نویسی کے الزام سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ بتلایا گیا ہے کہ ڈاکٹر RLR کالج انٹر سال دوم کے طالب علم سید عابد نے امتحان کے دوران ڈپارٹمنٹل آفیسر کی جانب سے نقل نویسی کے الزام میں ٹارچر کرنے پر اپنے گھر صبح کی ابتدائی ساعتوں میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی ہے۔ ان کے والد اور دیگر طالب علموں نے اس موقع پر بتلایا کہ عابد کے بازو جس وقت وہ امتحان لکھ رہے تھے ایک چھوٹی سی چٹھی پڑی ہوئی تھی، جس پر ڈپارٹمنٹل آفیسر نے انہیں بے حد ٹارچر کیا۔ حالانکہ اس موقع پر محلوق طالب علم نے ان سے معافی بھی چاہی تھی، پھر بھی انہوں نے اسے لان تان کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لہذا اس موقع پر سبھی نے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے آفیسرز کے خلاف میں سخت کارروائی کی جائے اور اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہونے کے لیے اس سلسلے میں فوراً توجہ دی جائے۔ شہر حیدرآباد میں بہت ہی قلیل مدت میں اپنی جانب بڑے ہی چمتکاری انداز میں عوام کو راغب کر لینے میں کامیاب ہدایہ کالج آف ایجوکیشن واقع آصف نگر مہدی پٹنم کے خلاف میں آج ایک طالبان نے تلنگانہ اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن نامپلی سے رجوع ہوتے ہوئے زبردست دھوکہ دہی کی شکایت اپنی درج کروائی ہے۔ طالبان نے میڈیا سے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے تفصیلات یوں بتلائی کہ اس ادارے نے حال ہی میں ایسی حرکت کی کہ جس کی وجہ سے کئی طلباء کا 1 سال قیمتی ضائع ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس طالبان نے مزید بتلایا کہ ادارے کی جانب سے ہدایہ کالج آف ایجوکیشن کو مسلمہ حیثیت کا حامل بتاتے ہوئے غریب، معصوم اور ہونہار طلباء و طالبات کو زبردست انداز میں دھوکہ دیا گیا۔
اور اس کے ذمہ داروں کی جانب سے داخلوں کے نام پر بھاری رقومات حاصل کرتے ہوئے قیمتی تعلیمی سال کو ضائع کروا دیا گیا ہے۔ لہٰذا ایسے مفاد پرستوں کے خلاف سخت سے سخت اقدامات کرنے کا اس موقع پر مطالبہ کیا گیا، کیونکہ یہ لوگ آگے رہیں گے تو اسی طرح کے اقدامات ہمارے معاشرے میں جاری رہیں گے۔ تلنگانہ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے آج بڑے ہی حرکیاتی انداز میں کچھ اجلاسوں کے بعد اچانک نامپلی علاقے میں واقع دورہ کیا اور وہاں کے قبضہ جات کا جائزہ لیا، جہاں پر یہ دیکھنے میں آیا کہ آج اس مقبرے کے تحت جتنی اراضی تھی 1 انچ بھی کہیں بھی خالی نظر نہیں آئی۔ پتہ نہیں کتنے سفید چور اس جرم میں شامل رہے ہیں۔ اس کے بعد چیئرمین موصوف آغا پورہ میں واقع مسجد قطب شاہی کا دورہ کیا اور وہاں کی بھی وقف اراضیات کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ بتلایا گیا ہے کہ وہاں بھی انہیں نئے انداز میں وقف اراضیات کی پامالی کے بہتر ثبوت دستیاب ہوئے۔ A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا، بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، BT روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔